السلام علیکم. ایمبریسنگ سپورٹ کی اگلی ویڈیو میں خوش آمدید. آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی کہ جس کو زندگی کے ایک مرحلے پر ہر طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایموشنل سپورٹ، سائیکولوجیکل سپورٹ، ڈومیسٹک سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، فزیکل سپورٹ اور میکینیکل سپورٹ. باقی تمام سپورٹس کے بارے میں تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ میکینیکل سپورٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. اور یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے ایک بہت خوبصورت، بہت چیلنجنگ اور بہت قدرتی سفر پہ روانہ ہے. یہ ایک ماں ہے جو اپنے جسم میں ایک بچے کو پال کر اس کو جنم دیتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حمل ایک انتہائی خوبصورت تجربہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ماں کے جسم پر بہت زیادہ اثر مرتب کرتا ہے. جیسے جیسے بچہ اپنے سائز میں بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی ضروریات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اس کا وزن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ماں کا جسم سہتا ہے. تو یہ گریجولی، سلولی لیکن ماں کا جسم اڈیپٹ کرتا چلا جاتا ہے. مختلف طرح کی جو سٹریسز اس کے اوپر آتے ہیں ان کو اپنے اندر اڈیپٹ کرتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ مختلف طرح کی اڈیپٹیشنز ہیں جن سے ماں گزرتی ہے، جن میں سے ایک ہے کہ اس کا پوسچر. پوسچر کیا ہے کہ جب ہم اٹھتے بیٹھتے کسی بھی پوزیشن میں اپنے جسم کو توازن کی کیفیت میں رکھتے ہیں، یہ پوسچر کہلاتا ہے. اس کے اندر ہمارے اس معاملے کے اندر انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے، جس کو ہم ورٹیبرل کالم کہتے ہیں، اس کا بہت رول ہوتا ہے. ورٹیبرل کالم جیسا کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں سیدھا نہیں ہے، اس کے اندر مختلف کرویچرز ہیں یا بینڈز ہیں، خم ہیں. سب سے اوپر یہ جو گردن کے حصے کا ورٹیبرل کالم ہے یہ آگے کو کنویکس ہے، آگے کی طرف خم دیے ہوئے. یہ چھاتی کے حصے کا ورٹیبرل کالم پیچھے کی طرف خم کھایا ہوا ہے، پیٹ کے حصے کا پھر آگے کی طرف، اور جسم کے بالکل نچلے حصے یعنی پیلوس کا دوبارہ پیچھے کی طرف خم کھاتا ہے. تو یہ آگے اور پھر پیچھے، پھر آگے اور یہ پیچھے، یہ کرویچرز نیچرل کرویچرز ہیں، جن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی لائن آف گریوٹی جو کشش ثقل اس کا وزن اپنے اندر کھینچ رہی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، اور وہ کہیں پہ اس کرو کے پیچھے سے اور کرو کے آگے سے گزر جاتی ہے. تو آگے اور پیچھے کے کروز ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیدھا کھڑا ہونے میں نہ اس ورٹیبرل کالم کے آگے کے مسلز کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے، نہ ہی پیچھے کے مسلز کو، اور مستقل ریلیکس حالت میں رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، انہیں اسٹریچ نہیں آتا. اب آپ موازنہ کیجئے اس ایک نارمل ورٹیبرل کالم کا ایک ماں کے ورٹیبرل کالم سے، جس کے جسم کے اوپر مہینوں کے اندر اگلے حصے کے اوپر وزن بڑھایا چلا جائے. جب یہ مستقل وزن بڑھتا چلا جاتا ہے تو خود بخود یہ ورٹیبرل کالم آگے کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جب یہ شفٹ ہوتا ہے تو وہ لائن آف گریوٹی جس کو بالکل سیدھا جانا تھا وہ بھی آگے کو شفٹ ہو جاتی ہے. جب وہ آگے شفٹ ہوتی ہے تو اب ماں کو سیدھا کھڑا ہونا محال ہوتا ہے، وہ آگے کو جھک جاتی ہے. اب اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ اپنی کمر کے پیچھے کے پٹھوں کو یا مسلز کو استعمال کرتی ہے. وہ جانتی نہیں ہے لیکن وہ ان کو کھینچ کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑی ہو سکتی ہے. جب یہ اس طرح کے دوبارہ کھڑے ہونے میں اپنی کمر کے سارے پٹھوں کو استعمال کرتی ہے، تو وہ پٹھے جو کہ نارملی اتنے استعمال کے لیے ڈیزائن نہیں ہیں، وہ مستقل فٹیگ میں رہتے ہیں، اسٹریچ میں رہتے ہیں، اور ماؤں کو بہت زیادہ بیک پین کی پرابلم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جس وقت یہ ورٹیبرل کالم کا کرویچر چینج ہوتا ہے تو کچھ ماؤں میں، سب میں نہیں لیکن بہت سو میں، یا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو نروز باہر نکلتی نظر آ رہی ہیں ورٹیبرل کالم سے، تو یہ بیچ میں جو گیپس ہیں، دو موہروں کے بیچ میں گیپ ہے، یہاں سے نکلتی ہیں. جس وقت یہ کرو اب نارملی اس طرح کو ہو جاتا ہے تو ان کے یہ موہرے ایک دوسرے کے ساتھ نارمل الائنمنٹ سے بدلتے ہیں اور یہ گیپ کم ہو جاتا ہے اور یہ نروز دبنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ان ماؤں کے اندر شیٹکا نما پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. ان کے کولہوں میں، کولہے کے جوائنٹس میں، ٹانگوں میں درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جیسے جیسے پریگنینسی ایڈوانس کرتی ہے تو یہ پیدائش کے عمل کے قریب جاتی چلی جاتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہارمونز باڈی میں پیدا کرنے ہوتے ہیں جو کہ جوائنٹس جو ہیں، یہ اس پیلوس کے جوائنٹس کو ریلیکس کر دیتے ہیں تاکہ پیدائش کا عمل آسان ہو سکے. وہ ریلیکس ہوتے ہوئے جوائنٹس بھی، کیونکہ وہ بالکل ٹائٹ فٹنگ نہیں رہتے، تو وہ بھی درد کی کیفیت میں ماں کو لے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس وقت جیسے جیسے پیٹ کا حجم بڑھتا ہے
स्किन, माँ की स्किन भी नीचे की तरफ वो भी पुल होती है, पेट नीचे की तरफ पुल होता है, मसल्स नीचे की तरफ पुल होते हैं, और स्किन क्योंकि बढ़ते हुए पेट को अकोमोडेट करती है तो वो स्ट्रेच होना शुरू करती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर बहुत दफ़ा निचले पार्ट ऑफ बॉडी के स्किन, पेट के निचले हिस्से की तरफ स्किन के जो डीपर हिस्से हैं वो फट जाते हैं, जो कि जिस्म के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स पैदा कर देते हैं। ये सारे वो अवामिल हैं जो माँ को मुस्तकिल एक तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। मैं ये मैकेनिकल स्ट्रेसेस की बात कर रही हूँ, बाकी तो जिस्म के अंदर माँ की तरफ से बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन आ रही है। पर बच्चे के पहले वजूद के तख्लीक में आने के साथ ही माँ की तरफ से कुर्बानी का अमल शुरू हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह से माँ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसके जॉइंट्स को, उसके वर्टिब्रल कॉलम को इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो इन मैकेनिकल स्ट्रेसेस से कम गुजरे। पूरी तरह तो ख़त्म नहीं किए जा सकते, लेकिन कम किए जा सकते हैं। और अगर कम गुजरेगी वो इन सारे स्ट्रेसेस से, तो हमल के बाद, जब बच्चा पैदा होने के बाद दोबारा अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लाने में भी उसको कम वक्त लगेगा। तो याद रखिए कि एक सेहतमंद और खुश माँ, एक पुरसुकून माँ, एक तंदुरुस्त माँ, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी एक खूबसूरत, तंदुरुस्त और सेहतमंद घराने की बुनियाद बनाती है। तो हमें चाहिए कि हम माँ को हर सूरत भरपूर तवज्जो दें। अब हम अपनी इस अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें मैं आपको चंद ऐसे ब्रेसेस से, ऐसे सपोर्ट मैकेनिज़्म से आगाह करूंगी जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ को इन स्ट्रेसेस से निजात दिलाने में, इनको कम करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो हमें सबको चाहिए कि माँओं को ट्रिब्यूट दें, माँओं का एहसास करें और उनको जिस हद तक खुश रख सकते हैं ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, उसकी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।